اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، چھاتروں چھاترائیں، بی اے سیکنڈ ایئر سیکنڈ لینگویج کے ایک اہم سبق کو لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم نے پرانے جو پرچے دیکھے ہیں اس میں کئی بار اکثر یہ سوال آتا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کی ایک ویڈیو بنا کر کے آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ ہمارا آنے والا جو امتحان ہے اس میں ہم اچھے نمبرات سے پاس ہو سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس سبق پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ کون سا ایسا سوال ہے جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے؟ نظم کا وہ کون سا حصہ ہے؟ بہت ساری اصناف نظم میں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے آج ہم ایک صنف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تبھی آپ امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے۔ بنے رہیے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی جو ہم ویڈیو لے کر کے آ رہے ہیں اس کا عنوان ہے مرثیہ کی تعریف اور عہد بعہد ارتقاء۔ اکثر جو سوال پوچھا جاتا ہے، کچھ میں مرثیہ کی تعریف پوچھ لی جاتی ہے، اور کچھ سوالات ہوتے ہیں جس میں عہد بعہد ارتقاء کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے، یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے اور دو سوال بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم دو مان کر کے چلتے ہیں۔ اگر صرف مرثیہ کی تعریف پوچھے گا تو ہمیں صرف مرثیہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اگر صرف عہد بعہد ارتقاء پوچھے گا تو صرف ہمیں مرثیہ کے عہد بعہد ارتقاء پر روشنی ڈالنی ہے۔ اور اگر مرثیہ کی تعریف اور عہد بعہد ارتقاء پوچھا جائے تو ہمیں یہ پورے سوال کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صنف میں کیا ہے اور کس طرح سے اس کا عہد بعہد ارتقاء ہوا۔ مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ لفظ رثہ سے بنا ہے، جس کے معنی رونا، ماتم کرنا، غم کرنا، آہ و بکا کرنا وغیرہ ہیں۔ ہم اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر غم اور رنج کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ پہلے میں نے مرثیہ کی تعریف بتائی ہے، اور اردو میں جو مرثیہ کا ایک تعلق ہے اس کی تعریف ہم نے بتائی ہے۔ مرثیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مرثیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کربلائی مرثیہ، دوسری ہے شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کربلائی مرثیہ اس مرثیے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کربلا کا ذکر ہو، حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر ہو، ان کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر ہو۔ ایسی مرثیوں کو ہم کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، کربلا سے منسوب مرثیے، کربلا کے واقعات سے منسوب مرثیے۔ دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ اس مرثیے میں کوئی بھی اہم شخص کا اگر انتقال ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کے تمام اوصاف کا ذکر کیا جائے، تو ایسے مرثیے کو ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ شخصی مرثیہ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح سے کیا ہے، تو میں بتاؤں گا جیسے حالی نے مرثیہ غالب لکھا، وہ ایک شخصی مرثیہ ہے۔ غالب کی موت پر حالی نے ایک نظم لکھی۔ اسی طریقے سے اقبال کا مرثیہ داغ ہے، اقبال نے داغ کی موت پر جو مرثیہ لکھا اسے ہم جو ہے شخصی مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب مرثیہ بنتا کن چیزوں سے ہے؟ اس کے جو جز ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ 8 ہیں۔ کون کون سے اجزاء ہیں؟ آئیے میں بات کرتا ہوں۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کا چہرہ یا تمہید ہوتا ہے۔ یہ حصہ کسی بھی مرثیے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر حمد، نعت، منقبت، مناجات، صبح کا منظر، رات کا سما، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی، سفر کی دشواری اور اپنی شاعری کی تعریف کا بیان کرتا ہے۔
سراپا، سراپا لفظ ہے سر تاپا، سر سے لے کے پیر تک کے اوصاف بیان کرنا۔ اس میں ہیرو کے قد و قامت، خد و خال، لباس اور دیگر اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں جنگ میں جانے کے لیے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے اجازت جو طلب کی جاتی ہے اسے ہم رخصت کہتے ہیں۔ ہم کہیں جانے لگتے ہیں، رخصت ہونے لگتے ہیں تو بڑوں سے جا کے دعائیں لیتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے اس کا آمد۔ اس حصے میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت سے میدان جنگ میں جانے اور آمد کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے کی تعریف وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ رجز ہے۔ اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ اگلا جو جز ہے وہ ہے جنگ۔ جنگ کے لفظ سے ہی آپ واقف ہوں گے کہ جس میں جنگ ہوگی، دو فوجوں کے درمیان جنگ ہوگی، دو لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس میں ہیرو کا کسی نامی پہلوان یا دشمن سے بڑی بہادری سے لڑنا، جنگ کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف کی جاتی ہے اور جنگ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگلا جو جز ہے ساتواں وہ ہے شہادت۔ شہادت کے لفظ سے ہی ہم واقف ہیں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں شہید ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کس طرح سے شہید ہوئے۔ اس میں ہیرو کا دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے اور شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آٹھواں جو حصہ ہے وہ بیان ہے۔ بیان میں ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور مخصوص عورتوں کے رونے اور بیان کرنے کا بیان ہوتا ہے۔ مرثیہ کے آخری جو دو اجزاء یعنی شہادت اور بیان اس کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی پر مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور بیان کے سلسلے میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کرتا ہے اور اپنے اشعار کو مؤثر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، بہت اہم حصہ ہوتا ہے، تو شاعر کوشش کرتا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا جائے۔ یہ تھا مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ کہتے کسے ہیں؟ اب اس میں ہم مرثیہ کا عہد بعہد ارتقاء پر روشنی ڈالیں گے۔ اس صنف کی ابتدا واقعات کربلا سے ہوئی۔ مرثیہ شروع میں عرب میں لکھے گئے، عرب کے بعد ایران اور ایران سے یہ صنف ہندوستان میں پہنچی۔ اردو شاعری چونکہ فارسی شاعری کی تابع ہے، اس لیے اردو میں مرثیہ بھی فارسی سے ہی آیا۔ ہندوستان میں اردو شاعری کے ساتھ ہی مرثیہ گوئی کا بھی آغاز ہوا۔ شمالی ہند میں جنوبی ہند کی طرح مرثیہ نگاری کی طرف دھیان نہیں گیا، لیکن بعد میں شمالی ہند میں بھی مرثیہ نگاری کا رواج عام ہو گیا۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں سے نکل کر جب شاعری لکھنؤ پہنچی تو یہاں کے شعراء نے بھی مرثیہ نگاری کی جانب توجہ دی۔ اس طرح سے مرثیہ نگاری کا رجحان بڑھنے لگا اور تقریباً ہر ایک شاعر نے اس صنف میں طبع آزمائی کی۔ مرثیہ اردو شاعری کا بیش بہا خزانہ ہے۔ اس میں غزل کی سادگی، سوز و گداز، قصیدے کی شان و شوکت، مثنوی کا انداز بیان، رزم بزم کی مرقع کشی، فطرت نگاری، انسانی رشتوں اور تعلقات کی ترجمانی اور حق و باطل کی جنگ وغیرہ سب کا بیان شامل رہتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے دیکھا کہ مرثیہ کیا ہے، مرثیہ کی تعریف کیا ہے اور مرثیہ کا عہد بعہد ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا میں نے مختصر طور پر امتحان کی تیاری کرنے کے ارادے سے آپ کو میں نے یہ بیان کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، کئی بار سنیں، سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیو کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ پرواز دکن کے ساتھ تاکہ آپ پرواز کر سکیں اپنی منزلوں کی جانب۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔